بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے غزوہ ہند کے متعلق ایسی باتیں پیش کرنے لگا ہوں کہ اگر آپ حضرات نے یہ ساری ویڈیو دیکھ لی تو انشاءاللہ غزوہ ہند کے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی ابہام باقی نہیں رہے گا۔ ان میں ایک تو یہ ہے کہ غزوہ ہند کے متعلق اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی فرمودات ہیں۔ 5 روایتیں آتی ہیں غزوہ ہند کے متعلق، تو اس میں سنن نسائی کے اندر بھی ہے، مستدرک حاکم کے اندر بھی ہے، اسی طرح بخاری شریف کے اندر بھی ہے۔ کئی کتابوں کے اندر غزوہ ہند کے متعلق اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں ہیں، خوشخبریاں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، لوگوں ابہام پایا جا رہا ہے کہ یہ کس ملک کے خلاف ہوگا غزوہ ہند۔ تو صاف ظاہر ہے کہ جب لفظ ہند آ گیا تو ہندوستان کے خلاف ہی ہوگا۔ ایک بات کلیئر کہ ہندوستان کے خلاف یہ غزوہ ہوگا، اور دوسری یہ کہ یہ کب ہوگا یہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو آج میں آپ لوگوں کے سامنے 2 روایات پیش کروں گا غزوہ ہند کے متعلق۔ ایک روایت تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور دوسری حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ کیا تھا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اس وقت موجود ہوا تو اس غزوے کے اندر میں اپنی جان اور اپنا مال خرچ کروں گا۔ کنت اول الشہداء، اس وقت میں شہید ہو گیا تو میں سب سے پہلا شہید ہوں گا۔ کنت خیر الشہداء، میں بہترین شہید ہوں گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی ہاتھا یا ابو ہریرہ، ابو ہریرہ وہ پتہ نہیں کب ہوگا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس وقت اس غزوے میں رہا، موجود ہوا، تو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ملوں گا، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں حضور علیہ السلام کا صحابی ہوں، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں ہمیں یہ بتایا تھا۔ تو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت۔ اسی طرح حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے، اس کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 2 گروہ ایسے ہیں جن کے اللہ نے جہنم سے نجات عطا فرما دی۔ ایک گروہ ان میں سے وہ ہے اصابۃ تغزو غزوۃ الہند، اصابۃ تغزو الہند، ایک وہ گروہ ہے کہ جو غزوہ ہند لڑے گا، ہندوستان کے خلاف جہاد کرے گا۔ وَإِصَابَةٌ تَغْزُو مَعَ عیسیٰ بن مریم، اور ایک گروہ وہ ہے جو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے ساتھ مل کر جہاد کرے گا۔ تو اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ غزوہ ہند ہو چکا ہے، بعض کہتے ہیں اب یہ جو 2025 میں ابھی جنگ لڑی جا رہی ہے پاکستان اور انڈیا کی، یہ غزوہ ہند ہے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، آنے والا ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو یہ کلیئر کر دوں کہ یہ غزوہ ہند جو ہے، اس کا جو آخری معرکہ ہوگا وہ اس وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، اور یہ غزوہ اس سے پہلے ہو چکا ہوگا۔ یہ مسلمان کامیاب ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا کر مل کر دجال کے خلاف جہاد کریں گے۔ اور ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ جب غزوہ ہند کا آخری معرکہ ہوگا، اس وقت مسلمان ہندوستان کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لائیں گے، اور یہ آخری حملہ ہوگا ہندوستان پر، آخری جہاد ہوگا ہندوستان کے خلاف۔ اور یہ مجاہدین جو ہندوستان کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کے لائیں گے، یہ جب ہندوستان فتح کر لیں گے، ادھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ظاہر ہو جائیں گے، اللہ ان کو بھی بھیج دیں گے، تو یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف جہاد کریں گے۔ تو حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ
لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد، آپ علیہ السلام کے بعد ہندوستان سے جتنی جنگیں ہوئیں یا جو ہو رہی ہیں اور جو قیامت تک ہونی ہیں، اور جتنے مسلمان اس کے اندر شریک ہوں گے، ان سب کو غزوہ ہند کا اجر ملے گا، ان سب کو غزوہ ہند کا ثواب ملے گا۔ اسی لیے آج بھی جو جنگ لڑی جا رہی ہے 2025 کے اندر، تو یوں سمجھ لو یہ بھی غزوہ ہند ہی ہے۔ اصل مارکہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہوگا، قیامت کا قرب ہوگا، لیکن آج بھی جو جنگ لڑی جا رہی ہے یہ بھی غزوہ ہند ہی شمار ہوتا ہے۔ اسی لیے آج مسلمان جو ہے اس بات میں نہ رہیں کہ غزوہ ہند نہیں ہے، یہ بھی غزوہ ہند ہی شمار ہوگا، اور آج کے اندر جو مسلمان شہید ہوں گے ان کو بھی وہی اجر ملے گا۔ فرمایا کہ یہ لوگ جو غزوہ ہند میں شریک ہوں گے اور جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے، اللہ نے ان کی نجات عطا فرما دی ہے۔ تو آج بھی جو مسلمان شہید ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں، یہ بھی غزوہ ہند کے اندر شمار ہیں، ان کو بھی وہی اجر ملے گا، ان کے لیے بھی اللہ کے نبی پاک نے جو وعدہ کیا ان کو وہی ملے گا، یہ آج بھی جہنم سے آزاد ہیں۔ اس لیے دوسری بات یہ ہے کہ امت مسلمہ کو آج وقت ہے، اس بات کی ضرورت ہے کہ یہ سارے مل کر ایک جگہ جمع ہو کر متحد ہو کر ہندوستان کے خلاف جہاد کریں، انشاءاللہ اللہ کامیابی کامران عطا فرمائیں گے۔ تو یہ غزوہ ہند کی معلومات تھیں، حدیث کی روشنی میں نے جو آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں، تو انشاءاللہ غزوہ ہند ہی ہے۔ مسلمان جتنے بھی ہیں مجاہد بن کر اللہ کے راستے میں جہاد کریں، کیونکہ آج بھی جو مسلمان ہندوستان کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، ہمارے سپاہی ہیں، فوجی ہیں یا سویلین ہیں، ان سب کا مشن ایک ہی ہے کہ اللہ کا دین بلند ہو جائے اور کفر دنیا سے ختم ہو جائے۔ تو امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو غزوہ ہند کے بارے میں ساری معلومات آ گئی ہوں گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کرنا اور شیئر اور کمنٹ کے اندر ضرور بتانا کہ غزوہ ہند کے بارے میں سارے ابہام دور ہو گئے ہیں یا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔